وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ نَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّن نَّشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ اور یہ ہماری حجت تھی جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے پر دی تھی، ہم جس کو چاہتے ہیں درجات میں بلند کرتے ہیں، بے شک آپ کا رب بہت حکمت والا، بہت علم والا ہے۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَى قَوْمِهِ، اور یہ حجت یعنی یہ دلیل جس کی طرف ہم نے ابراہیم علیہ السلام کی رہنمائی کی تھی، ابراہیم علیہ السلام کو ہم نے ہی سجھائی تھی، جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی قوم کے مقابلے پر توحید کے دلائل پیش کیے تاکہ وہ تنہا ہوتے ہوئے بھی اپنی قوم پر غالب آ جائیں علم کے میدان میں۔ پھر فوراً فرمایا نرفع درجات من نشاء، ہم جس کے چاہتے ہیں درجے بلند کرتے ہیں۔ کس بنا پہ؟ ابراہیم علیہ السلام کے یہاں درجے کس بنا پہ بلند ہوئے؟ کیونکہ انہوں نے علمی دلائل کے ساتھ توحید کو ثابت کیا تھا اور شرک کی نفی کی تھی، قوم کو سمجھایا تھا۔ تو اس میں ایک خوشخبری ہے ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی توحید بیان کرنے کے لیے دلائل دیتا ہے، لوگوں کو اللہ سے جوڑتا ہے، لوگوں کو شرک کے اندھیروں سے نکالتا ہے، جو خود شرک سے بچتا ہے۔ یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ ہے۔ ہم بعض اوقات ایک چیز خود سمجھ لیتے ہیں، ہم کہتے ہیں بس ہمارے لیے کافی، لیکن جہاں کچھ اور لوگ الجھ رہتے ہیں ان کو سمجھانے کی کوشش نہیں کرتے۔ قوم نے مانا نہیں ہے پھر بھی درجات بلند ہیں، یعنی بعض اوقات ہم اس ڈر سے نہیں کسی کو بتاتے انہوں نے کون سا ماننا ہے، یہ تو سننے والے نہیں ہیں۔ تو اگر اللہ تعالیٰ آپ کو کہیں پر بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا، توحید کی دلیل دینے کا، کوئی خیر کی بات بتانے کا موقع دے تو اس سے فائدہ اٹھائیے، کیونکہ یہ درجات کی بلندی کا ذریعہ، کیونکہ جتنے لوگوں کے دل میں وہ خیر آئے گی نا تو وہ آپ کے لیے ایک صدقہ جاریہ بن جائے گی۔ بعض اوقات لوگ سامنے اعتراف نہیں کرتے، مانتے نہیں ہیں، تو آپ کہتے ہیں ایسے میں نے اتنے سر کھپائی کی، اتنا وقت ضائع کیا، اور الٹا پریشانی لے کے آپ اٹھتے ہیں اس مجلس سے۔ لیکن وہ آل فرعون میں جو مرد مومن تھا وہ موسیٰ علیہ السلام کے دلائل سے متاثر ہو گیا تھا، اور اس نے پھر اٹھ کے خوب سب کے سامنے تقریر کی اور سب کو سمجھایا۔ وہ تھی حجتیں، وہ اللہ نے اس مرد مومن کے دل میں وہ سارے دلائل ڈالے تھے جن کو اس نے بہت آسان طریقے سے قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔ تو کسی کو اللہ تعالیٰ زیادہ یہ توفیق دے دیتا ہے، کسی کو کم دیتا ہے، لیکن اگر ہمارے پاس چھوٹی سی بھی اگر صلاحیت ہے نا اس کام کے کرنے کی، تو ایسے مواقع کو ہاتھ سے نہ جانے دیں اس خوف اور ڈر سے کہ لوگ کیا کہیں گے۔ حکمت سے بات کریں، اچھے سے بات کریں، لیکن لوگوں کو شرک سے بچائیں، خاص طور پہ والدین ہو یا کوئی اور۔ بعض اوقات لوگ ایسی انگوٹھیاں پہن لیتے ہیں پتھروں کی اور کہتے ہیں کہ یہ ہماری قسمت کو بناتی بگاڑتی ہیں، اور بعض اوقات ان کے پہننے کے باوجود ہر چیز چلی جاتی ہے، لیکن والدین ایسا کچھ کر رہے ہوں تو ان کو سمجھانا بھی بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو کسی نہ کسی طرح کبھی نہ کبھی کسی موقع پر کچھ نہ کچھ کہتے رہنا چاہیے تاکہ وہ اس شرک سے باہر نکل آئیں۔ ہم سب چاہتے ہیں درجات کی بلندی، لیکن اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا، اس کے لیے کچھ مخالفت مول لینی پڑے گی، اس کے لیے شاید کوئی ناراض ہو ہم سے وقتی طور پر، شاید کوئی پیارا ہم سے روٹ بھی جائے یا ہمیں ذلیل کر دے کسی سچویشن میں، تو کوئی بات نہیں۔ تو توحید کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو بڑے بڑے انعامات سے نوازا ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو اسی مقصد کے لیے وقف کر دیا تھا۔ نرفع درجات من نشاء، تو درجات کی بلندی علم، فہم اور معرفت کے ساتھ ہوتی ہے، اور دوسرے اللہ تعالیٰ رسالت کے لیے چن لیتا ہے، اپنے کام کے لیے چن لیتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو چن لیا واصطنعتک لنفسی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کے درجات مختلف طرح سے بلند کیے، ان کو توحید عطا کر کے پوری قوم کے مقابلے میں بلندی دی، ان کے درجے علیین میں بلند کیے، دنیا میں ان کو اجر عطا کیا، نیک اولاد عطا کی، جہان والوں پہ فضیلت عطا کی۔ ان ربک حکیم علیم، بے شک آپ کا رب حکیم علیم ہے، یعنی وہ جانتا ہے کہ کون ہدایت کا مستحق ہے، کس کو ہدایت دینی چاہیے، کس کے درجات بلند کرنے چاہیے، کس کو کیا عطا کرنا چاہیے۔ سبحان اللہ، وہ اپنے علم اور حکمت کی بنا پہ سب کچھ عطا کرتا ہے۔ بعض اوقات ہم سوچتے ہیں کہ فلاں شخص اتنا مانگتا ہے ایک چیز، وہ کیوں نہیں دے دیا جاتا۔ کچھ لوگوں کو مثلا حج پہ جانے کا بڑا شوق ہوتا ہے، ساری زندگی کہتے ہیں ہم نے جانا، ان کی قسمت ہی نہیں کھلتی، جا ہی نہیں پاتے۔ حکیم علیم،
اللہ کو پتا ہے، ہو سکتا ہے وہ وہاں جائیں اور اتنے گھبرا جائیں کہ ان کے منہ سے پتہ نہیں کیا باتیں نکل جائیں، اور وہ جو جانے کا شوق تھا اور اس شوق کی وجہ سے جو ان کا اجر لکھا جا رہا تھا سارے ہی ختم ہو جائے. کیونکہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ویسے بڑا شوق رکھتے ہیں لیکن جب کسی مشکل میں پڑتے ہیں تو پھر واویلا بھی بہت شروع کر دیتے ہیں، پھر ان کے منہ سے شکوے شکایتیں اور اللہ تعالیٰ کی نعوذ باللہ ناراضگی کی باتیں بھی نکل آتی ہیں. تو اس سے بہتر ہے نا وہ وہاں جائیں ہی نہ، جا کے جو اپنا کام خراب کرنا تو بہتر ہے گھر پر ہی رہیں، کم از کم نیت کا اجر تو مل رہا ہے نا. اسی طرح کچھ لوگوں کو یہ ہوتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ اولاد دے، لیکن اللہ کو پتا ہوتا ہے کہ اگر ان پہ اولاد کی ذمہ داری آئی تو یہ کچھ اور کام نہیں کر سکیں گے جو اللہ تعالیٰ ان سے لینا چاہتا ہے، جیسے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یا اور مثالیں بھی ہیں. تو کسی بھی نعمت کا ہمیں ملنا یا نہ ملنا، کوئی بیٹے چاہتا ہے تو نہیں ملتے، کوئی بیٹیاں چاہتا ہے تو نہیں ملتے، کوئی جاب چاہتا ہے تو نہیں ملتی، یعنی کتنی چیزیں ہیں جو انسان زندگی میں چاہتا ہے نہیں ملتی. تو انسان کو اس وقت یہ سوچنا چاہیے کہ اس میں اللہ کی حکمت ہے کوئی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو بہرحال اس آیت میں سب سے اہم بات یہی ہے کہ اہل علم کے لیے بلند درجات ہیں، خاص طور پر وہ عالم جو صاحب عمل بھی ہو اور معلم بھی ہو. اس کے لیے مچھلیاں تک دعائیں کرتی ہیں سمندروں میں. تو جیسے اس کے احوال ہوتے ہیں، جیسے اس کا ایمان اور اخلاص ہوتا ہے، اس کو لوگوں کا امام بنا دیا جاتا ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو درجہ دیا تھا، انی جاعلک للناس اماما، امام بنا دیا تھا. پھر لوگ ان کے آثار کی پیروی کرتے ہیں، ان کے علم کے نور سے روشنی حاصل کرتے ہیں، اندھیروں سے نکلتے ہیں، ان کی زندگیاں سنور جاتی ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ كُلًّا هَدَيْنَا وَنُوحًا هَدَيْنَا مِن قَبْلُ وَمِن ذُرِّيَّتِهِ دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ وَأَيُّوبَ وَيُوسُفَ وَمُوسَى وَهَارُونَ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ. اور ہم نے اس کو اسحاق اور یعقوب عطا کیے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت بخشی. اور اس سے پہلے نوح کو ہم نے ہدایت بخشی، اور اس کی اولاد میں سے داؤد اور سلیمان اور ایوب اور یوسف اور موسیٰ اور ہارون کو بھی. اور احسان کرنے والوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. وَوَهَبْنَا لَهُ، ہم نے اس کو عطا کیا، یعنی بغیر معاوضے کے کوئی چیز جو دی جاتی ہے نا، ہبہ کی جاتی ہے. تو یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنی خاص بخشش اور رحمت سے ابراہیم علیہ السلام کو اولاد عطا کی. پہلے آزمایا لیکن بطور انعام نیک اولاد عطا کی. یعنی قوم نے جب انہیں چھوڑ دیا، باپ نے گھر سے نکال دیا تو انہوں نے ہجرت کر لی. وہاں ان کے پاس کوئی نہیں تھے اور رشتے دار سوائے ان کی بیوی کے اور بھتیجے لوط کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو نیک اولاد عطا کی جس سے ان کی آنکھیں ٹھنڈی کی. تو یہ ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت بڑا اعزاز اور خوشی کی بات تھی، کیونکہ انسان کے لیے یہ ایک بہت خوشی کی بات ہوتی ہے کہ اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس نعمت سے نوازے. اور پھر جو اولاد عطا کی تھی، وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، وہ اسحاق اور یعقوب علیہ السلام تھے. کُلًّا ہدینا، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی، من قبل، اس سے پہلے، وَمِن ذُرِّيَّتِهِ، اور اس کی اولاد میں سے. اب یہ کس کی اولاد ہے؟ یہاں دو لوگوں کا ذکر ہے. پہلے ایک ابراہیم علیہ السلام کا وَوَهَبْنَا لَهُ جن کا پیچھے سے تعلق ہے، اور دوسرے نوح علیہ السلام کا. اس میں مفسرین کے درمیان اختلاف ہوا. بعض کہتے ہیں یہاں وَمِن ذُرِّيَّتِهِ سے مراد نوح علیہ السلام ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ایوب علیہ السلام جو ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہیں. اسی طرح پھر آگے جو آتا ہے نیکسٹ آیت میں زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس، تو الیاس علیہ السلام بھی ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں ہے. پھر اسماعیل، یسع، یونس و لوط علیہ السلام ان کی اولاد نہیں ہے، ان کے بھائی کے بیٹے تھے. یونس علیہ السلام ان کی اولاد نہیں. تو وہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد یہاں پر نوح علیہ السلام ہے. اور بعض یہ کہتے ہیں کہ یہ ہو بھی سکتا ہے کہ یہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہوں، لیکن یہ ہے کہ چونکہ وہ انہی کی قوم میں سے تھے لوط علیہ السلام، تو ان کو بھی ان کی اولاد قرار دیا. بہرحال یہ ایک دوسری اوپینین بھی ہے. کلن ہدینا، ان سب کو ہم نے ہدایت دی. ونوحا ہدینا من قبل، اور ان سے پہلے، یعنی ان سے پہلے نوح علیہ السلام جو ہے ان کو بھی ہدایت دی، اور ان کی اولاد میں سے جو پیغمبر آئے ان سب کو بھی ہم نے ہدایت دی. تو یہاں بیسیکلی دو نبیوں کی خاص خصوصیت بتائی جا رہی ہے، نوح علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام. نوح علیہ السلام نے بھی شرک کے خلاف بہت تگ و دو کی، اور ابراہیم علیہ السلام نے بھی. اگرچہ سارے پیغمبر توحید کی دعوت دیتے، لیکن یہ دو جو ہیں یہ خاص طور پر. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ،
اور ہم محسنین کو اسی طرح جزا دیتے ہیں. اور پھر آپ دیکھیں نوح علیہ السلام کو کس طرح ساری زمین کو غرق کر کے ان کو نکال لیا کشتی پر، یہ بھی خاص ان کی خصوصیت ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں نبوت اور کتاب رکھ دی گئی. پھر فرمایا کہ محسنین کو ہم ایسی جزا دیتے ہیں، یعنی جو شخص اللہ کے دین کے لیے خالص اپنے آپ کو کر لیتا ہے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کو دنیا میں بھی اس کا صلہ عطا کرتے ہیں، دنیا میں بھی نعمتیں عطا کرتے ہیں. تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ نبوت کا ملنا بطور وراثت نہیں تھا، کیونکہ ان کی اولاد میں سارے محسن نہیں تھے، کچھ ظالم بھی تھے. تو یہ چنے ہوئے لوگ تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اللہ کی دی ہوئی صلاحیتوں کو صحیح استعمال کیا تو اللہ نے ان کو اپنی نعمتوں سے نوازا. یعنی ہر احسان کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جزا دیتا ہے کسی بھی شکل میں جو کوئی احسان یا نیکی کا کام کرتا ہے. وَزَكَرِيَّا وَيَحْيَا وَعِيسَى وَإِلْيَاسَ كُلٌّ مِّنَ الصَّالِحِينَ. اور زکریا اور یحییٰ اور عیسیٰ اور الیاس کو سب کے سب نیک لوگوں میں سے تھے. وَإِسْمَاعِيلَ وَالْيَسَعَ وَيُونُسَ وَلُوطًا وَكُلًّا فَضَّلْنَا عَلَى الْعَالَمِينَ. اور اسماعیل اور الیسع اور یونس اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام جہان والوں پر فضیلت عطا کی. اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ ابراہیم علیہ السلام کے سب سے بڑے بیٹے تھے. یونس علیہ السلام یونس بن متہ تھے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھائی ہاران کے بیٹے تھے. وَكُلًّا یعنی ان تمام انبیاء کو فضلنا علی العالمین ان کے زمانے کے لوگوں پر فضیلت دی تھی. تو 18 انبیاء کا ذکر یہاں پر ہوا ہے اور ایک خاص ترتیب سے نام آئے ہیں، یعنی اس میں نہ زمانے کی ترتیب ملحوظ ہے اور نہ ہی فضیلت کے مطابق. یہ اللہ تعالیٰ نے ہر گروہ کو خاص قسم کی تکریم بخشی ہے. تو سب سے پہلے آنے والے انبیاء نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام ہیں، کیونکہ یہ انبیاء کے آباء ہیں، ان کی اولادیں بڑی بڑی آئی ہیں جن میں نبوت آئی ہے. پھر بادشاہ رسولوں کا ذکر ہے، سلیمان اور داؤد علیہ السلام. پھر آزمائش میں صبر کرنے والے رسول جس میں ایوب علیہ السلام خاص ہے. پھر آزمائش پر صبر اور بادشاہت دونوں کے حامل جس میں یوسف علیہ السلام ہے. پھر کثرت سے معجزات دیے جانے والے نبی جس میں موسیٰ اور ہارون ہیں علیہم السلام. پھر زہد اختیار کرنے والے نبی زکریا، یحییٰ، عیسیٰ اور الیاس علیہ السلام. پھر وہ نبی جن کی کوئی شریعت نہیں تھی، اسماعیل، یسع، یونس، لوط علیہ السلام. تو یہ اس طرح کے گروپ بنے ہیں یہاں. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ سارے انبیاء جو تھے ان کی تاریخ پڑھنی چاہیے ہمیں. نوح علیہ السلام 1000 سال سے زائد عمر تھی ان کی اور لمبے عرصے تک تبلیغ کی. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 175 سال بتائی جاتی ہے. لوط علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے اور یہ کسی دوسری قوم کی طرف رسول بنا کے بھیجے گئے تھے. عموماً جو نبی ہوتا ہے اس قوم میں سے اٹھایا جاتا ہے، لیکن وہاں کوئی ایک بندہ ایسا نہیں تھا جو اس قابل ہو، تو اللہ تعالیٰ نے باہر سے نبی بھیجا. لیکن ان کی جو قوم تھی پھر ان پہ پتھروں کی بارش برسی اور ان کو زمین میں دھنسا دیا گیا. کہتے ہیں کہ ان کا علاقہ جو تھا زمین سے 400 کلومیٹر نیچے چلا گیا اور اوپر پانی آ گیا، اور اس پانی کو بحر مردار کہا جاتا ہے. اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم کے بیٹے تھے. کہتے ہیں کہ انہوں نے 137 سال عمر پائی. خانہ کعبہ کی خدمت کی انہوں نے. بنو جرہم میں ان کی شادی ہوئی. اسحاق علیہ السلام حضرت سارہ کے بطن سے پیدا ہوئے تھے. 180 سال عمر پائی. ان کے بیٹے یعقوب علیہ السلام تھے. انہوں نے یوسف علیہ السلام کا بہت صدمہ دیکھا اور بہت برداشت سے کام لیا اور 147 سال عمر پائی. یوسف علیہ السلام تقریباً 17 سال کی عمر میں کنویں میں ڈالے گئے. 7 سال عزیز مصر کے گھر رہے. 7 سال قید رہے. 110 سال کی عمر میں وفات پائی. پھر ایوب علیہ السلام کا زمانہ 1500 سال قبل مسیح ہے. آپ کے پاس بہت سے مال اور زمینیں تھیں. 70 سال کی عمر میں نبوت ملی. پھر آزمائش آئی، ہر چیز چلی گئی اور پھر 13 سال تک، اور بعض روایت میں کم و بیش اتنے ہی سال ان کے اوپر آزمائش رہی. 140 سال کی عمر میں فوت ہوئے. پھر آزمائش چلی گئی، پھر نعمتوں میں بھی زندگی بسر کی. موسیٰ اور ہارون علیہ السلام ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی گئی، مستقل شریعت عطا ہوئی. یوسف علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام میں 400 سال کا فاصلہ ہے. بنی اسرائیل کو موسیٰ علیہ السلام نے نجات دلائی تھی. پھر الیاس علیہ السلام ہے جن کا نام الیاسین بھی آتا ہے. یہ بال ابک کے علاقے میں تھے. بال نامی بت کی پوجا کرتی تھی ان کی قوم. پھر یسع علیہ السلام ہے، یہ الیاس علیہ السلام کے بعد آئے. ان کے خلیفہ بھی تھے اور انہیں نبوت میں ملی. ان کا تبلیغ کا علاقہ شام تھا.
پھر داؤد علیہ السلام اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹے قد کے تھے لیکن ماہر تیر انداز تھے. جالوت کو انہوں نے ہی مارا. پھر ان کو ایک ممتاز عہدے پہ فائز کر دیا گیا. طالوت کی بیٹی سے نکاح ہوا جو اس وقت کے بادشاہ تھے. طالوت کے بعد پھر یہ خود مختار بادشاہ بنے. ان پہ زبور نازل ہوئی. بہت خوش الحان تھے. جب زبور پڑھتے تھے تو پوری فضا پہ وجد طاری ہو جاتا. ان کے ہاتھوں لوہا تانبا موم کی طرح نرم ہو جاتا تھا. اپنے ہاتھ سے زریں تیار کرنا آپ کا ذریعہ معاش تھا. اپنی زندگی میں بیت المقدس کی بنیاد رکھی تھی جسے سلیمان علیہ السلام نے مکمل کیا. ان کی عمر 70 سال ہوئی. پھر ان کے بیٹے سلیمان علیہ السلام ہیں جو نبی بھی تھے بادشاہ بھی تھے. بنی اسرائیل میں اس شان کا کوئی بھی بادشاہ نہیں ہوا. جنوں پرندوں چیونٹیوں دیگر چیزوں پر ان کی حکومت تھی اور ہوا کو ان کے لیے مسخر کیا گیا تھا اور 1 ماہ کا ہوائی سفر چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے. ملکہ سبا آپ کی کوشش سے مسلمان ہوئی. انہوں نے بیت المقدس کو بہت شاندار طریقے سے تعمیر کیا تھا. پھر یونس علیہ السلام ہیں. یہ عراق کے علاقے نینوا کی طرف مبعوث ہوئے. ایک بہت بڑی مچھلی کا لقمہ بنے. پھر اللہ نے ان کو نجات دی اور ان کی قوم سے عذاب کو ٹال دیا. زکریا علیہ السلام ہیں. یہ عیسیٰ علیہ السلام کے حقیقی خالو تھے. یہ حضرت مریم کے مربی اور کفیل قرار پائے. پھر یحییٰ علیہ السلام ہیں جو زکریا علیہ السلام کے بیٹے تھے. ان کو بڑھاپے میں اللہ نے یہ اولاد عطا کی تھی. ایک یہودی حاکم ذو نواس نے اپنی ایک رقاصہ بیٹی کے مطالبے پر ان کا سر قلم کرا دیا تھا. پھر عیسیٰ علیہ السلام ہیں جو اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں. ان کا لقب روح اللہ ہے. ان کا سلسلہ نسب ماں کی طرف سے سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جا ملتا ہے. بنی اسرائیل کے سب سے آخری پیغمبر ہیں, صاحب شریعت نبی. بچپن میں ہی نبوت مل گئی تھی. انجیل آپ پہ نازل ہوئی. ناصرہ کے مقام پر پیدائش ہوئی. بہت فصیح البیان تھے. عقل حیران کرنے والے معجزات بھی ملے. جوں جوں آپ کی شہرت بڑھی تو یہودیوں میں حسد پیدا ہو گیا اور انہوں نے بادشاہ وقت کو قائل کر لیا کہ ان کو گرفتار کر کے سولی پہ لٹکا دیا جائے. لیکن اللہ تعالیٰ نے عین اس وقت ان کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. اس وقت ان کی عمر 33 سال تھی اور یہ دوبارہ دنیا میں آئیں گے اور اپنی طبعی موت مریں گے. وَمِنْ آبَائِهِمْ وَذُرِّيَّاتِهِمْ وَإِخْوَانِهِمْ وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. اور ان کے آباء و اجداد اور ان کی اولاد اور ان کے بھائیوں میں سے بھی اور ہم نے ان کو چن لیا اور انہیں سیدھے راستے کی طرف ہدایت بخشی. یعنی وہ سارے کے سارے نہیں چنے گے, ان میں سے بعض کو چن لیا, ان کے آباء میں سے بھی اور ان کی اولادوں میں سے بھی. اور بعض کی اولاد کی بات اس لیے بھی کی گئی کہ عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام کی اولاد نہیں تھی اور بعض کی اولاد جو تھی وہ کافر بھی تھی. وَاجْتَبَيْنَاهُمْ وَهَدَيْنَاهُمْ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ. ہم نے انہیں چن لیا اور ان کو ہدایت دی سیدھے رستے کی طرف. اجتبا کا مطلب ہوتا ہے چن لینا, اپنے خاص بندوں میں شامل کر لینا, ان کے ساتھ ملا دینا. استفا اپنے لیے اختیار کر لیا, خالص کر لیا. اور صراط مستقیم سے مراد یہاں توحید کی راہ ہے. تو ان آیات سے جو فوائد حاصل ہوتے ہیں وہ یہ کہ اللہ کا فضل بہت وسیع ہے. سب سے بڑی نعمت جو دنیا میں کسی کو ملتی ہے وہ صراط مستقیم ہے. پھر یہ کہ محسنین کا اجر بہت بڑا ہے. نبوت بادشاہت کو کنٹراڈکٹ نہیں کرتی, یعنی اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے کہ ایک شخص نبی بھی ہو اور بادشاہ بھی ہو. ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبِطَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. یہ اللہ کی ہدایت ہے جس کے ذریعے وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. اور اگر یہ پیغمبر بھی شرک کرتے تو جو عمل وہ کرتے تھے ضرور ان سے ضائع ہو جاتا. ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء, یعنی اللہ کی ہدایت اللہ کی دی ہوئی توفیق سے ملتی ہے. ان سارے پیغمبروں کی بات کر کے, ان کی ہدایت کی بات کر کے ایک بہت سخت بات کی کہ اگر یہ سارے چنے ہوئے لوگوں میں سے کوئی شرک کرتا تو ان کے سارے عمل ضائع ہو جاتے. انبیاء کے عمل کے مقابلے میں کس کا عمل ہو سکتا؟ ان جیسی عبادت تو کوئی کر ہی نہیں سکتا. لیکن اتنی عبادت کرنے کے بعد اگر شرک کرتے تو عمل ضائع ہو جاتے. تو اس میں ہمارے لیے اصل میں وارننگ ہے کہ ہم شرک کی سنگینی کو سمجھیں. صرف عبادت کر لینے کو کافی نہ سمجھیں, شرک سے بھی بچیں. شرک کا معاملہ بہت شدید ہے, بہت عظیم گناہ ہے. یہ سورۃ الزمر میں آتا ہے وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ
اور یقیناً آپ کی طرف اور ان لوگوں کی طرف جو آپ سے پہلے تھے وحی کی گئی کہ اگر آپ نے شرک کیا تو یقیناً آپ کا سارا عمل ضرور ضائع ہو جائے گا. تو اس لیے انسان کو شرک سے ہر حال میں بچنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ہمارے جسم میں جو خون ہے اس کا ایک خاص بلڈ گروپ ہے نا، اگر اس میں دوسرا بلڈ گروپ ڈال دیا جائے تو کیا اس کو ایکسپٹ کرے گا؟ وہ ریجیکٹ کر دے گا. یعنی اس کے اندر ایسے اینٹی باڈیز پیدا ہو جاتے ہیں کہ جو خون کو باہر نکال دیتے ہیں. اسی طرح اگر کسی کی کوئی گرافٹنگ کرنی ہو تو کسی اور کی اسکن سے نہیں کر سکتے، اسی بندے کی اسکن ہی لگتی ہے. تو دنیا میں بھی ایسی ہی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو ایک دوسرے کو قبول نہیں کرتی. توحید شرک کو قبول نہیں کرتی، اللہ تعالیٰ شرک سے راضی نہیں ہوتے. تو اللہ کے مقبول بندے، خوش قسمت بندے وہی ہیں جو شرک سے ہر حال میں پرہیز کریں اور بہت محتاط زندگی بسر کریں اور خالص توحید پر، لا الہ الا اللہ پر اختتام ہو، تب نجات ہے. ورنہ صرف اپنے اعمال پہ خوش نہیں ہوتے رہنا چاہیے. اور شرک تو آپ کو پتا ہے سیاہ رات میں سیاہ پتھر پر سیاہ چونٹی سے بھی زیادہ خاموشی سے انسان کی زندگی میں داخل ہو جاتا ہے. اب دیکھیں یہ ایک عام رواج ہو گیا ہے، شادی سے پہلے مثلاً پوچھوایا جاتا ہے یہ رشتہ صحیح رہے گا. کس کو غیب کا علم ہے؟ کوئی بھی غیب کا علم نہیں جانتا. ہم نے اس سے نکلوایا نام دے کے، کیا نکلوایا؟ کوئی نہیں جانتا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات میں بھی شرک نہیں کرنا چاہیے اور صفات میں بھی نہیں کرنا چاہیے. جیسے پتھروں کی بات تو پہلے میں نے دی، اللہ کے سوا کسی اور کو نفع نقصان کا مالک سمجھ لینا، اللہ کے علاوہ کسی اور کے لیے سجدہ کرنا، اللہ کے علاوہ کسی اور سے دعائیں مرادیں مانگنا، کسی اور کی قبر کا طواف کرنا، کسی اور کے نام کا صدقہ خیرات کرنا، یہ سب چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں. اللہ کے ساتھ کسی اور کو پکارنا، بعض لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے رہتے ہیں یعنی اللہ کے ساتھ. اور کچھ لوگ اس طرح کے مشورے دیتے ہیں کہ تم موسیٰ کو پکارو، اگر کوئی شیاطین یا جن ہو گھر میں تو کہو یا موسیٰ. یہ مجھے کسی نے خود بتائی تھی یہ بات کہ انہیں کسی نے گھر سے جنات بگانے کے لیے یہ نسخہ بتایا. کسی کو نہیں پکار سکتے. اور بعض اوقات ایسا شرک کوئی کرتا ہے نا تو ان کے کام ہونے بھی لگتے ہیں کیونکہ وہ جنات آ کے تو خوش ہوتے ہیں. تو اللہ کے سوا کسی کو نہیں پکارنا چاہیے مدد کے لیے. اللہ کے سوا کسی کو نفع نقصان کا مالک نہیں سمجھنا چاہیے. بعض اوقات ظاہری شرک سے تو بچتے ہیں، پتھروں کی پوجا نہیں کریں گے یا اور اس طرح، لیکن اس طرح کے خفیہ شرک جو ہے ان کا ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها هؤلاء فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب اور حکمت اور نبوت عطا کی، پھر اگر یہ لوگ ان کا کفر کرتے ہیں تو یقیناً ہم نے اس کے لیے ایسے لوگوں کو مقرر کر دیا ہے جو اس کا انکار کرنے والے نہیں ہیں. اللہ اکبر. اولئک الذین آتیناہم الکتاب، یہ لوگ یہ انبیاء ہیں جنہیں ہم نے کتابیں دی، جیسے ابراہیم علیہ السلام کو صحیفے دیے، موسیٰ علیہ السلام کو تورات دی، داؤد علیہ السلام کو زبور دی، عیسیٰ علیہ السلام کو انجیل دی، ان کتابوں کا فہم دیا، والحکمہ اور حکم عطا کیا، والنبوت اور نبوت. تو یہ تین چیزیں، کتاب، حکم اور نبوت. ٹھیک ہے. حکم کا مطلب ہے حکمت، اور یہ کتاب کے علم سے آتی ہے، کتاب میں احکامات کی معرفت. یا اسی طرح اس کا معنی یہ بھی ہے کہ قول اور عمل میں درستگی عطا کی. اور حکم کا مطلب فیصلہ کرنے کی قوت بھی آتا ہے، اور نبوت تو نبوت ہے. فَإِن يَكْفُرْ بِهَا هَؤُلَاءِ، پھر اگر اس کا یہ لوگ یعنی اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی قوم کے لوگ قرآن کا، آپ کی نبوت کا انکار کرتے ہیں تو پھر فَقَدْ وَكَّلْنَا بِهَا قَوْمًا لَيْسُوا بِهَا بِكَافِرِينَ، ہم نے دوسرے لوگ اس کام کے لیے مقرر کر دیے جو انکار نہیں کرتے، یعنی مہاجرین و انصار کو مقرر کر دیا، قیامت تک آنے والے پیروکاروں کو مقرر کر دیا. وہ ان آیات کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، وہ ان پہ ایمان لانے والے ہیں اور ان پر عمل کرنے والے ہیں. یہ صحابہ کرام کی عظمت بیان کی جا رہی ہے یہاں پر، اور یہ کسی پر اسرار تقدس کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ معقول وجہ سے ہے. اور وہ کیا ہے؟ ان کا ایمان لانا، ان کا ان چیزوں کو خوش دلی سے قبول کرنا اور اس کے لیے قربانیاں کرنا، جس کی تفصیل آپ نے فقہ القلوب میں پچھلی دفعہ پڑھی تھی. یعنی یہ سورت مکی ہے نا، تو ساری باتیں جو ابھی تک بیان ہوئے، دلائل جو ابراہیم علیہ السلام کی باتیں، پھر سارے انبیاء کا ذکر، یہ جیسے قریش کو سمجھانے کے لیے اگر تم انکار کرتے ہو تو کچھ اقرار کرنے والے بھی ہیں. أولئك الذين هدى الله
فبهداه مقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. یہی وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی، پس آپ ان کی ہدایت کی پیروی کیجیے. کہہ دیجیے میں تم سے اس پر کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، یہ تو صرف ایک نصیحت ہے تمام جہان والوں کے لیے. اولئک الذین ھدی اللہ، یہ انبیاء ہیں، ان کے آباء و اجداد اور اولاد اور بھائی جن کی طرف نسبت کی گئی، انہی کو اللہ نے ہدایت دی. ان کے سوا جو انکار کرنے والے تھے وہ ہدایت یافتہ نہیں تھے. اور جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا نا اس کو ہدایت دیتا ہے. دنیا میں ایک ہی بات کے کئی پہلو ہوتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ مختلف طریقوں سے بات کو سمجھتے ہیں. تو صحیح طریقے سے کسی بات کی تہہ تک پہنچنا بہت بڑا اللہ کا انعام ہوتا ہے کہ حق سمجھ آ جائے اور انسان کو عمل کی توفیق بھی مل جائے. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، انہی کی ہدایت کو آپ اختیار کریں. اقتداء کا مطلب ہوتا ہے قول، فعل اور سیرت میں کسی کے نشان قدم کی پیروی کرنا، یعنی ان کی شریعتوں اور ان کے طریقوں پر عمل کریں، ان کے طریقوں میں ان کے صبر اور ثابت قدمی میں ان کی پیروی کریں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور جگہ پر بھی آتا ہے حکم کہ ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، پھر ہم نے آپ کی طرف وحی کی کہ آپ ابراہیم کی ملت کی پیروی کیجیے جو یکسو تھا اور مشرکین میں سے نہ تھا. تو تمام انبیاء کا ایک ہی طریقہ رہا ہے، لہذا اسی طریقے کی پیروی کرنی چاہیے. سب توحید پر تھے اور سب نے صحیح راستے کی طرف رہنمائی کی. قل لا اسألکم علیہ اجرا، کہہ دیجیے میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں مانگتا، کوئی معاوضہ نہیں چاہتا، نہ تھوڑا نہ زیادہ، کیونکہ میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے. سورۃ ہود میں بھی آتا ہے وَيَا قَوْمِ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مَالًا إِنْ أَجْرِيَ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، اے میری قوم میں اس کام پر تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا، میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْعَالَمِينَ، یہ تو سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت ہے جس کی ہر انسان کو ضرورت ہے، ہر انسان کو اپنی دنیا اور آخرت دونوں کے فائدے کے لیے. اور عالمین میں انسانوں کے علاوہ جنات بھی شامل ہیں، ان کے لیے بھی یہ ہدایت ہے. تو قرآن ہر دور، ہر زمانے، ہر جگہ، ہر قسم کے لوگوں کے لیے نصیحت اور یاد دہانی ہے. تو بہرحال اختتام اس بات پر ہوتا ہے کہ انبیاء کے طریقوں کی پیروی کرنی چاہیے جن کو کتاب، حکم اور نبوت حکمت عطا کی گئی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی کی ایک کڑی ہے، اسی راستے پہ چل رہے ہیں، اور صحابہ کرام کا بھی انڈائریکٹلی ذکر آ گیا، اور پھر یہی دین، یہی علم سارے جہان والوں کے لیے ایک نصیحت. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.